اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 24ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور آج کے لیکچر میں جو ہم بیان پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے روح کا بدن انسانی سے تعلق کیسا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح کہ کیا جب بندہ رات کو سو جاتا ہے، نیند کرتا ہے، تو کیا نیند کی حالت میں روح انسانی بدن انسانی سے خارج ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، یا نہیں نکلتی، بدستور قائم رہتی ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز آج ہم بیان پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر پہلے شعر کی طرف۔ پہلا شعر آپ مولانا بلال چشتی صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ مثنوی شریف کے اپنی جو سر اور لے ہے اس میں آپ سماعت کریں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ ہر شب از دام تن ارواح را ہر شب از دام تن ارواح را می رہانی می کنی الواح را۔ تو آج کا پہلا شعر آپ نے سماعت فرما لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہر شب از دام تن ارواح را می رہانی می کنی الواح را۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الہی تو ہر شب روحوں کو بدن کے جال سے آزاد کر دیتا ہے۔ الہی تو ہر شب روحوں کو بدن کے جال سے آزاد کر دیتا ہے۔ می رہانی می کنی الواح را، اور تو کفس بدن کی تختیاں کھول دیتا ہے تاکہ روحیں آزاد ہو جائیں، تاکہ روحیں آزاد ہو جائیں۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور شعر کو سمجھیں گے۔ شبے کہتے ہیں رات کو، دام کا معنی ہے جال، ارواح یہ روح کی جمع ہے روح۔ اسی طرح می رہانی کا معنی تو رہائی دیتا ہے یا تو چھڑاتا ہے، تو رہائی دیتا ہے یا تو چھڑاتا ہے۔ اسی طرح می کنی ایک کردن مصدر سے کناد مضارع آتا ہے، اور اس سے می کنی یہ اس میں یہ فعل حال کا صیغہ ہے، می کنی فعل حال کا صیغہ ہے۔ تو یہ می کنی نہیں، ادھر جو اس شعر میں آیا یہ می کنی نہیں بلکہ یہ ہے می کنی، یہ کندن مصدر سے ہے۔ کندن کا معنی ہوتا ہے کھودنا یا اکھیڑنا، تو می کنی کا معنی ہوگا کہ تو اکھیڑتا ہے یا تو کھولتا ہے، تو اکھیڑتا ہے یا تو کھولتا ہے۔ اسی طرح الواح، الواح یہ لوح کی جمع ہے، تو لوح کا معنی ہے تختی، تو الواح کا معنی ہوگا تختیاں۔ تو اب توجہ سے اس شعر کو سمجھے۔ ہر شب از دام تن ارواح را، ہر شب ہر شب ہر رات، از دام تن اس جسم کے جال سے، اس جسم کے پنجرے سے، اس جثے سے، ارواح را روحوں کو، اے اللہ تو اس جسم کے پنجرے سے، اس جسم کے جال سے روحوں کو ہر رات می رہانی، سیکنڈ مصرع دیکھیں، می رہانی تو رہائی دیتا ہے، یعنی روحوں کو تو رہا کر دیتا ہے، رہائی دیتا ہے۔ می کنی الواح را، می کنی الواح را، اور اس جسم کی تختیوں کو، یعنی بدن انسانی کی اس تختیوں کو تو کھول دیتا ہے۔ می کنی تو کھول دیتا ہے، کیوں کھول دیتا ہے؟ تاکہ روحیں آزاد ہو جائے۔ تو مطلب یہ کہ جس طرح ارواح کو یعنی روح کو ایک وقت خاص میں، اور وقت خاص سے مراد جب انسان کے سونے کا وقت ہو، جب وہ سو جاتا ہے، جب وہ نیند کرتا ہے،
تو اس وقت خاص میں قید جسم سے تو آزادی بخش کر انہیں آزاد کر دیتا ہے، روحوں کو قید بدن سے آزادی بخش دیتا ہے اور روحوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم کو بھی اگر باطنی خطرات کے پھندے سے آزادی دلائی جائے تو کیا ہی خوب ہوگا، کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر ہمیں بھی باطنی خطرات کے پھندوں سے نجات دلا دی جائے۔ حقیقت میں روح جسم سے نہیں نکلتی، اصل میں روح کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے روح حیوانی اور دوسری ہے روح سیرانی۔ جو روح حیوانی ہوتی ہے وہ ہمہ وقت جس میں انسان میں ہی موجود رہتی ہے، اگر یہ روح بھی نکل جائے تو انسان مردہ ہو جائے۔ یہ روح بدستور جسم میں قائم رہتی ہے، موجود رہتی ہے، جبکہ روح سیرانی یہ بدن انسانی سے نکل جاتی ہے۔ اسی لیے انسان خواب میں سیر کرتا ہے، کبھی کہیں گھوم رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، اور کبھی کسی منظر کو دیکھ رہا ہے، کبھی کسی منظر کو دیکھ رہا ہے، کبھی کسی سے ملاقات کر رہا ہے۔ تو یہ روح ہمہ وقت سیر میں رہتی ہے، یہ روح سیرانی یہ بدن انسانی سے نکل جاتی ہے۔ تو جبکہ روح حیوانی یہ حقیقی روح جسم میں بدستور موجود رہتی ہے۔ تو حقیقت میں روح جسم سے نہیں نکلتی، بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ روح حواس کے واسطے سے جو جسم میں تصرف کرتی ہے اس تصرف کو موقوف کر دیا جاتا ہے، وہ تصرف موقوف ہو جاتا ہے۔ اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اسی کو روح کی آزادی سے تعبیر کیا ہے، یہ جو تصرف موقوف ہو جاتا ہے اسی کو روح کی آزادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو دوسرے معنی میں لیا جائے کہ روح کو بدن انسانی سے نکال دیا جاتا ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو اس سے مراد وہ روح ہے جو روح سیرانی ہے۔ یہی مضمون ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ملتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 60 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور وہی ہے ذات جو رات کے وقت مراد یہ کہ جب تم پر نیند طاری ہو جاتی ہے تو وہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کے وقت کماتے ہو کرتے ہو وہ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے، یعنی روحوں کو واپس لوٹاتا ہے اور تمہیں بیدار کر دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی معینہ میعاد پوری کر دی جائے، جتنا عرصہ اس نے تمہاری زندگی کا لکھا ہے، تاکہ وہ تم معینہ مدت کو پورا کر لو۔ پھر تمہارا پلٹنا اسی کی طرف ہے، پھر وہ روز محشر تمہیں ان تمام اعمال سے آگاہ فرما دے گا جو تم اس زندگی میں کرتے رہے تھے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ بدن انسانی سے روحوں کو نکال لیا جاتا ہے، اور جس کی زندگی ابھی باقی ہو پھر اس کی روح کو اس کے بدن میں لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی معینہ جو میعاد ہے زندگی کی اس کو پورا کر سکے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شب ازدا میں تن ارواح را می رہانی می کنی الواح را، اے باری تعالیٰ، اے مولا الہی، تو ہر شب روحوں کو بدن کے اس جال سے آزادی دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ می رہانی می کنی الواح را، اور کفن سے بدن کی تختیاں کھول دیتا ہے، بدنوں کو کھول دیتا ہے تاکہ روحیں آزاد ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اگلا شعر آپ مولانا بلال چشتی صاحب کی آواز میں سنیں، دوبارہ ہم اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ میرا ہند میرا ہند ارواح ہر شب زی قفس فارغاں بے حاکموں
محکوم کس جی تو آج کا دوسرا شعر آپ نے سماعت فرما لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میر ہند ارواح ہر شب زی قفس فارغہ بے حاکم و محکوم کس۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روحیں ہر شب قفس سے انسری کے اس پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہیں، فارغہ بے حاکم و محکوم کس، اور ہر قسم کے حاکم و محکوم سے فارغ اور آزاد ہو جاتی ہے، کیونکہ جس بدن میں وہ مقید ہوتی ہیں وہ بدن انسانی تو اب نیند میں ہے، وہ تو سو چکا، اب یہ آزاد ہوتی ہے ہر قسم کے حاکم و محکوم سے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میر ہند، اب اس شعر کو توجہ سے سمجھے، میر ہند ارواح، روحیں ہر شب رہا ہوتی ہیں، زی کفس، اس کفس انسری سے، اس کفس سے، اس پنجرے سے، جسم کے اس پنجرے سے، اس جال سے ہر شب وہ آزاد ہوتی ہیں، فارغاں بے حاکم و محکوم کس، اور ہر قسم کے حاکم و محکوم سے وہ آزاد اور فارغ ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اگلے شعر کی طرف۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب توجہ سے پہلے اس شعر کو سماعت فرمائے، دوبارہ ہم واپس آتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کرتے ہیں۔ شب ز زنداں بے خبر زندانیاں شب ز زنداں بے خبر زندانیاں شب ز دولت بے خبر سلطانیاں شب ز دولت بے خبر سلطانیاں جی تو آپ نے تیسرا شعر سماعت فرما لیا۔ اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب ز زندہ بے خبر زندانیاں، شب ز دولت بے خبر سلطانیاں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیدی رات کو نیند میں قید سے بے خبر ہوتے ہیں، قیدی رات کو یعنی نیند میں قید سے بے خبر ہوتے ہیں، انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم قیدی ہیں۔ شب ز دولت بے خبر سلطانیاں، اور شاہی لوگ رات کو نیند میں امور سلطنت سے غافل ہوتے ہیں، انہیں یہ خبر نہیں ہوتی، ہم شاہی لوگ ہیں، انہیں یہ خبر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، وہ نیند میں غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، انہیں قیدیوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم قید میں ہیں، اور شاہی لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم شاہی لوگ ہیں، ہم بادشاہ ہیں۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں، دوبارہ ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور شعر کو سمجھیں گے۔ زندان کہتے ہیں قید خانے کو، دولت کا معنی امور سلطنت، سلطانی شاہی لوگ، سلطانی کا معنی شاہی لوگ۔ تو اب توجہ سے اس شعر کو سمجھیں۔ شب ز زنداں، رات کو زنداں یعنی قید خانے میں، بے خبر زندانیاں، قیدی بے خبر ہوتے ہیں، رات کو زندان میں یعنی قید خانے میں، زندانیاں یعنی قیدی یہ بے خبر ہوتے ہیں، رات کو نیند میں قیدی قید سے بے خبر ہوتے ہیں، شب ز دولت بے خبر سلطانیاں، اور رات کو شاہی لوگ بادشاہت سے یا امور سلطنت سے بے خبر ہوتے ہیں اور غافل ہوتے ہیں۔ مراد یہ کہ رات کو سب پر غفلت اور بے خبری کا عالم طاری ہوتا ہے، سب پر بے خبری کا اور غفلت کا عالم طاری ہوتا ہے، تو کسی کو یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، چاہے وہ قیدی ہو، چاہے وہ امور سلطنت چلانے والا بادشاہ ہو۔ تو چلتے ہیں آج کے اگلے شعر کی طرف۔ پہلے توجہ سے آپ یہ شعر سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ نیگموں
اندیشہ سود و زیاں نے خیال ای فلاں و آ فلاں۔ جی تو آج کا چوتھا شعر آپ نے سماعت فرما لیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ نے غم و اندیشائی سود و زیاں نے خیال ای فلاں و آ فلاں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ کسی کو فائدے اور نقصان کا کوئی خوف اور غم ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی کو اس فلاں یا اس فلاں کی کوئی خبر ہوتی ہے یا ان کا خیال ہوتا ہے۔ نے غم و اندیشائی سود و زیاں، نے غم و اندیشہ، نہ تو کوئی غم اور نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے، سود و زیاں یعنی منافع اور نقصان کا، نفع اور نقصان کا کوئی غم یا اندیشہ، کوئی فکر یا سوچ یا خیال نہیں ہوتا۔ نے خیال ای فلاں، نہ تو اس فلاں کا خیال ہوتا ہے، و آ فلاں اور نہ ہی اس فلاں کا خیال ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ انسان کے اوپر جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ بے خبری کے عالم میں ہوتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یا یہ فلاں کیا ہے یا وہ فلاں کیا ہے، تو وہ بالکل بے خبر اور غفلت میں ہوتا ہے اس وقت۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آج کے درس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں موجود جو روح ہے، انسان کے بدن میں جو روح انسانی ہے، اور یہ بدن انسانی سے رات کو آزاد کر دی جاتی ہے اور یہ سیر کرتی ہے، اور کبھی کسی سے ملتی ہے، کبھی کوئی منظر دیکھتی ہے، کبھی کسی جگہ پہ جاتی ہے، تو یہ روح سیرانی ہے جس کو علماء کرام نے بیان کیا، اور اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے روح کی آزادی سے اس کو تعبیر فرمایا، جبکہ جو روح حیوانی ہے وہ بدستور بدن انسانی میں موجود رہتی ہے۔ اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی روح جسم انسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق اور اس کا واسطہ اور اس کی نسبت ایسی پختہ ہوتی ہے جسم کے ساتھ، بدن انسانی کے ساتھ، کہ اگر اسے کچھ تکلیف پہنچے تو وہ لمحے سے بھی پہلے اس کے بدن میں لوٹ آتی ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا، تو البتہ یہ ایک طویل موضوع ہے جسے ایک نشست میں مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔